بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سفر پہلے روزے سے چلا تھا اور آج ماشاءاللہ 17واں روزہ ہے۔ آج غزوہ بدر کا دن بھی ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور میں آپ کا میزبان روز کی طرح علی حمزہ ہوں، اور میرے ساتھ مس مدیحہ موجود ہیں۔ مس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی، اور میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ یہ آج ہی کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارا آج کا بھی ٹاپک ہے، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان پہلا بڑا معرکہ ہوا تھا اسلامی تاریخ میں، جو کہ غزوہ بدر کی شکل میں پیش آیا تھا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب تعداد اور وسائل کی کمی کے باوجود یقین تھا، ایمان تھا اور توکل تھا اللہ کی ذات پر، اسی لیے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی فتح پر ہم بات کریں گے۔ بدر کا میدان ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ معزز مہمان جو پینل پر ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زینب حسان ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم خوبصورت سا کلام سنیں گے، حافظ عبدالرحمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہم آج بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں، اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین ہو، بھروسہ ہو تو آپ چاہے جتنے بھی کمزور ہو، بڑی سی بڑی طاقت پر آپ غالب آ سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس تعداد کم ہو جن کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، لیکن آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو رب کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گی، ڈاکٹر صاحب غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی بڑی جنگ کہا جاتا ہے، اس جنگ کے بنیادی اسباب کیا تھے، اور پھر اتنی بڑی فتح تعداد میں اتنا کم ہونے کے باوجود اس کی وجوہات بھی ہمیں بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر، جیسے آپ نے کہا کہ پہلا دین اسلام کا اور کفار مکہ کے درمیان جو پہلا مسلمانوں کا معرکہ ہوا، اس کی اہمیت اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ حیات کے اندر تقریباً 82-83 جنگیں ہوئی ہیں، جس میں سے 27 یا 28 غزوات ہیں، اور غزوہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس نفیس اس کے اندر شمولیت اختیار کی ہو۔ لیکن کسی بھی معرکے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت نہیں بخشی جو فضیلت آپ نے غزوہ بدر کو بخشی ہے۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان کہا، یعنی یہ ایسا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی اور بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کی تمیز کر دی ہے۔ تو اس کو یوم الفرقان کیوں کہا ہے؟ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یوم الفرقان ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انفرادی جنگ ہے، یعنی اس کی ایسی انفرادیت ہے، ایسی یونیکنس ہے جو دیگر غزوات اور جنگوں کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ 13 سالہ مسلمانوں نے جو ہے وہ مکی دور گزارا، اور اس کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، جب ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام جو بنو ہاشم والے یا تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر و استقامت کا حکم دیتے کہ آپ نے صبر و استقامت، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، ہم نے ابھی صبر کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہونا ہو، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا سفر ہو، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کس قدر ظلم کیا گیا، اور اس قدر مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی کہ مسلمان مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اب جب یہاں پر آ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک اسٹیٹ قائم کر لی، اور ادھر جو ہے کفار مکہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان اب ترقی کریں، مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام اس اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، تو وہ آئے دن نئی نئی سازشیں جو ہے وہ سوچتے رہتے تھے۔ ادھر یہاں پر حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں کے یہودی قبائل، 3 بڑے بڑے قبیلے یہاں موجود تھے، ان کے ساتھ میثاق مدینہ میں ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ کا ہم دفاع کریں گے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہودیوں کی پرانی عادات ہے، وہ اپنی عادات سے باز نہیں آتے، تو سازش کرنا، پیچھے سے حملہ کرنا، یہ ساری عادتیں جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں، اور ان کی سرداری جو تھی اس وقت ایک منافق جس کو عبداللہ بن ابی کہتے ہیں وہ کر رہا تھا، تو وہ مکہ والوں سے کے ساتھ رابطے میں بھی تھے کہ آپ کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کریں، ان کے اوپر حملہ کریں، جب آپ حملہ کریں گے تو اب ادھر سے ہم بھی جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے اور ان کا جو ساتھ دیں گے آپ کا، تو لہٰذا مسلمانوں کی اسٹیٹ کو ہم ختم کر دیں گے، اور اسی نظریے کے ساتھ وہ کوشش کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا, اپنی اسکیم کر رہا تھا, کیونکہ سب سے بڑا پلانر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو کچھ لوگ, بعض احباب جیسے مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ شاید یہ جنگ جو تھی وہ ڈیفینسو تھی, یعنی مدافعانہ اپنے دفاع کے طور پہ کی, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ میدان سجے اور میں مسلمانوں کو اس میدان میں اتاروں اور ان کو میں فتح دوں. اب یہ معاملہ مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا. اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ آپ یہ ساری دیکھیے کہ یہ ساری انفرادیت ہے. مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا, سورہ انفال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ہم 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر آپ کو فتح دے دیں گے. اب ایک گروہ جو تھا وہ ابو سفیان کا تھا, جو مال تجارت لے کے مکہ لوٹ رہا تھا اور اس نے مدینے کے قریب سے گزرنا تھا. اب یہاں پر جب یہ معلوم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم جا کے اس لشکر کے اوپر, کیونکہ اس نے جو سمانے جو یہ پروفٹ آ رہا ہے نا سارا, یہ سال کا پروفٹ جو ہے یہ ہمارے اگینسٹ خلاف اپنے استعمال ہوگا. یہ ساری کی ساری معیشت جو ہے نا وہ ہمارے اوپر خلاف. یہی سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹاپک کی طرف واپس بڑھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بڑا غیر معمولی مقابلہ تھا غزوہ بدر کہ ایک جانب 1000 کا لشکر ہے اور سامنے جو ہے محض 313 جن کے پاس ہتھیار بھی موجود نہیں ہیں, اور پھر ان کے اوپر ان کا ویسے بھی مطلب کہ ان کا پلڑا بھاری اس وجہ سے تھا کہ جس طرح سے 13 سال ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. تو مجھے بتائیں کہ اس غزوہ میں جب کفار مکہ کو یہ ہار ہوئی تو ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا تھا کہ یہ لوگ جنہیں 13 سال انہوں نے دبا کے رکھا پھر علاقہ بدر کر دیا اور آج وہ ان کے سامنے فاتح کے طور پر میدان میں ملے. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا, اور یہ ایک آدھا فرق نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جنگ اگریسو تھی, اپنا پوسیسو جنگ تھی, اٹیکنگ جنگ تھی. مسلمانوں نے اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, جو میں واقعہ بتا رہا تھا وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب ابو سفیان کے لشکر کے جو قافلہ آ رہا تھا اس کے لیے گئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنا وحی کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ اپنا ہم آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر فتح دے دیں گے. وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب دیکھیے یہ مسلمانوں کا امتحان ہے, آپ دیکھیے کہ ہر طرح سے اللہ نے آزمایا. وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی ایک لشکر آ رہا ہے اپنا جو بدر کے مقام پہ آئے گا, اور وہ 1000 کے قریب جو ہے دشمن جو ہے وہ لشکر لے کر آ رہا ہے, اور ابو سفیان کا جو قافلہ وہ نکل چکا ہے, وہ جا چکا ہے. اب مسلمان کیونکہ لڑنے نہیں آئے تھے, مسلمانوں کی اس طرح تیاری نہیں تھی. اب راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ پیغام دیا ہے. اب چند تلواریں ہیں, چند بھالے ہیں, چند گھوڑے ہیں, اس طرح سامان حرب تو ہے ہی نہیں. اب وہاں پہ آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو مہاجرین کی طرف سے بڑی بڑی تقریریں ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ علیہ السلام والی قوم نہیں ہیں, ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ آپ جا کے خود لڑ لیں اور آپ کا رب لڑے, ہم نہیں لڑیں گے, ہم آپ کے آگے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں لڑیں گے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہوئے, لیکن انصار کی طرف سے آقا علیہ السلام رسپانس چاہ رہے تھے. تو اس انصار کی طرف سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کہیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں. جب اس طرح کی تقریر کی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار بھی, کوئی ایک صحابی بھی وہاں سے نہیں ہٹا, اور سب جو ہے وہ میدان بدر میں پہنچتے ہیں. اب وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو سارے حالات یکسر کفار مکہ کے حق میں ہیں. ان کی جگہ بہتر ہے, ان کا پانی کے اوپر قبضہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے سارے سامان حرب کے ساتھ آئے ہیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں, جو بھی جنگی ساز و سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ آئے ہیں. یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں. اب مسلمانوں کے اوپر پانی کا قبضہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے ساری رات نہیں سوئے, ساری رات اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ساتھ کھڑے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے روتے اتنا جھک جاتے تھے کہ آپ کی شان مبارک سے, آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر جاتی, اور سیدنا صدیق اکبر اس چادر کو دوبارہ صحیح کر کے آپ کے اس قدر آپ روتے رہے. اور پھر آپ نے جو دعا کی ہے, اب دیکھیں ادھر مسلمانوں کو سلا دیا, حضور نہیں سوئے, مسلمانوں کو سلا دیا. صبح فجر کے ٹائم جو تہجد کے ٹائم جو بارش برسا دی, تو یک لخت معاملات چینج ہو گئے. اب جو ہے وہ بارش ہو گئی, لوگ وہاں پر رات کو سوتے رہے, صبح اٹھے, فریش اٹھے, انہوں نے وضو کیا, غسل کیا, پانی کے اپنے لیے پانی کے میسر آ گیا, وہ فریش تھے. وہ ساری رات جاگتے رہے, وہ ساری رات جو ہے رقاصائیں تھیں ان کے ساتھ آئی ہوئی, وہ گانے باجے اور جشن منا رہے ہیں, اور ہم ان کو کچل دیں گے, اور شرابیں چل رہی تھی. تو یہ بالکل چینج تھا. صبح بالکل بدل گیا, ان کی جگہ جو ہے وہ نرم ہو گئی,
وہ پاؤں دھستا تھا ان کے اندر، ادھر یہاں جگہ پکی ہو گئی بارش کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل چینج کر دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ دعا ایک محبوب بھی اپنے محب سے مانگ سکتا ہے، میں اور آپ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میں ان لوگوں کو لے آیا ہوں، یہ چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں جن کے پاس سامان حرب بھی نہیں ہے، یہ آ گئے ہیں، اگر آپ نے ان کو فتح نہ دی تو کل قیامت تک آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محبوبی آپ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو مسلمان کر دوں گا، میں نئی قوم پیدا کر دوں گا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قربانی ہوتی ہے نا، جو آزمائش ہوتی ہے، جب وہ پورا اترا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکہ، یہ دیکھو یا رسول اللہ ہم 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، اپنا ابو بکر کو بھی فرمایا، حضرت علی کو بھی فرمایا، وہ دیکھو جبریل خود آئے ہیں لشکر لے کے جبل ملائکہ کے اوپر، وہ اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ تو دیکھا جائے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرماتا ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ یکسر دھچکا تو اتنا بڑا تھا بھائی، وہ تو سمجھ رہے تھے جیسے ہی امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کو کھا جائیں گے، اور ہم سب کو، اسی طرح ابو جہل کا بھی یہ نظریہ تھا، سپر پاور بیٹھی ہوئی تھی، سپر پاور اس وقت، وہ اہل عرب کے اندر حجاز مقدس کے اندر اس سے بڑا کوئی پاورفل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ پوری دنیا سے ان کے پاس آتا تھا۔ وہی وہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پروفٹ کا ان کو خدشہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے خلاف استعمال جی بالکل، یہ تو وہ قافلہ نہیں تھا، وہ دوسرا قافلہ یہ والا نا، یہ جو میں نے بتایا ابو سفیان والا قافلہ، انہوں نے طے کیا تھا کہ جو جتنا مال آئے گا نا، یہ سارا پروفٹ جو ہے نا، ہم اس کی سامان خریدیں گے، ہم اس سے سارے جنگی سامان کر کے ہم مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے۔ اور وہ پہنچ بھی گیا ان کے پاس، اور ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو وہ اسی جلدی کے اندر اسی اسنا میں کافر بھی پہنچ گئے۔ وہ قافلہ بھی ان کے ساتھ کفار مکہ، نہیں وہ واپس مکہ پہنچ گیا تھا، لیکن یہ یہاں وہ بیک اینڈ کے اوپر جو بیک اینڈ ہوتا ہے نا وہ موجود تھا۔ تو ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ ہار جائیں گے، اور انہوں نے مداربت کے لیے بلایا بھی ان کو کہ اب اپنے سرداروں کو بلاؤ جلدی سے، ادھر سے حضرت علی پیش ہوئے ہیں، ادھر سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو ان کو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا جی بس جلدی سے لاؤ اپنے اور پیشواؤں کو لاؤ، اور ہم جلدی سے اڑا کے، اور شام کو جیسے وہ انڈیا کہتا ہے کہ شام کو ہم لاہور کے اندر ناشتہ کریں گے، اپنا صبح ناشتہ کریں گے، تو یہی صورتحال تھی کہ اپنا جیسے ابھی بہت برقیں ماری گئیں، بہت بڑکے ماری گئیں آج بھی۔ اچھا کافروں کا کام ہی ہوتا ہے بڑکے مارنا، مسلمان کا کام ہوتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنا سارا توکل جو اللہ کے اوپر رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی اور بہت بڑا دھچکا تھا، اتنا بڑا دھچکا تھا کہ کئیوں نے تو یہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور کئیوں نے یہ کہا کہ اپنا جو ہے جیسے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کہا کہ ہندا نے کہ میں جو ہے وہ کلیجہ چباؤں گی اور یہ سارا کچھ، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کو بھی تیار کیا کہ تم نے نیزہ مارنا ہے اور اس طرح ان کو شہید کرنا ہے، احد کے مقام پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو 1 سال پہلے جو سرائیو تھا، ہندا کی پلاننگ تھی، یہ غزوہ بدر میں جب یہ شکست ہوئی ہے نا ان کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگلے سال پھر ہم آئیں گے دوبارہ اور پھر ہم بدلہ لیں گے، تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح ہمارے ساتھ شکست ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے تمہیں بدر کے مقام کے اوپر تمہیں فتح عطا فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بڑے تنگ تھے، اس وقت تم اپنی قوت حرب کے اعتبار سے بھی کم تھے، تمہارے پاس کوئی اپنا جسمانی قوت بھی نہیں تھی، تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، صرف تم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تو ہم نے تمہیں اس میں فتح عطا فرمائی۔ اور یہ جب ابو جہل اسی جی بالکل جنگ میں ہلاک جی ایسے ہی ہے، تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے، کتنی بڑی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹرمپ مر گیا ہو ایسی سمجھ لیجئے۔ تو وہ اپنا ابو جہل کا مر جانا، عتبہ شیبہ کا مر جانا، امیہ بن خلف کا مر جانا، یہ وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کا ایک یک لخت مر جانا تو ان کا تو مورال ویسے ڈاؤن ہو گیا تھا نا کہ پہلے ہی وہ مر گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا بڑا مورال کا فرق پڑا کہ ادھر سے 313 تھے، ادھر سے 1000 کے قریب کم و بیش تھے لوگ، 3 گنا زیادہ تھے، اور 70 قتل ہوئے ان کے، اور 70 ان کے قیدی ہوئے، اور ادھر سے صرف 14 شہید ہوئے۔ کتنا بڑا فرق ہے، یعنی اتنا بڑا فرق کہ جب تعداد بھی زیادہ ہو، ساز و سامان بھی زیادہ ہو، تو پھر لا محالہ مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود ایمانی قوت سے لڑے۔ غزوہ بدر سے ڈاکٹر صاحب کیا میسج کیا ملتا ہے اخلاقی اور نظریاتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے اوپر توکل سکھایا جائے، آپ کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے، آپ جذبہ شہادت سے لڑتے ہیں،
جذبہ شوق جہاد آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ آپ کو بدر میسج دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ تکیہ اپنے سامان کے اوپر، اپنی افرادی قوت کے اوپر، اپنے سامان حرب کے اوپر، ویپنز کے اوپر جو ہے نہیں رکھتا۔ مسلمان کا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ حرض المؤمنین علی القتال، کہ آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے قتال کے لیے، جنگ کے لیے، اور ساز و سامان بھی تیار کرنا ہے۔ یہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں کہ اہل عرب نے کتنے اربوں روپے کا انہوں نے جو ہے وہ سامان حرب اور دفاعی سٹرکچر جو ہے وہ امریکہ سے لیا ہے، اس کے باوجود ان کو وہاں پہ جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ان کو بھی وہاں پہ مار پڑ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ خود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں نکلتے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نکلنا چاہیے، جو بھی انوینشنز ہو رہی ہیں، جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، جو بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، آپ کو اس کے اندر اپنی کارکردگی کو بڑھانا چاہیے، لیکن توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ اگر دیکھیں نا، حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، سامان حرب بھی زیادہ تھا، اور مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے یہ سوچا، زوم میں آ گئے کہ آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب ہم 313 تھے جب نہیں چھوڑتے تھے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے ان کے اوپر ایسی تنگی کر دی کہ وہ سارا لشکر بکھر گیا، اور چند لوگ رہ گئے آقا علیہ السلام کے ساتھ، بقایا کوئی دائیں کوئی بائیں، یعنی سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہی فرمائی کہ تمہیں جو اپنے اس پہ مان تھا نا، اپنی افرادی قوت پہ، یاد رکھو افرادی قوت اور سامان حرب سے تمہیں جو ہے فتح نہیں ملتی، اللہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو وہ چینج ہو گیا۔ پھر ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے۔ رمضان کی رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی جوائن کیا ہے جی سید ریاض علی شاہ کاظمی صاحب نے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں جی غزوہ بدر پہ۔ غزوہ بدر میں آپ کو کاظمی صاحب کیا لگتا ہے کہ ہمیں اخلاقی طور پہ مسلمان ہونے کے ناطے آج کی جنریشن کو کیا لیسن کیا ملتا ہے؟ آج کے اس دور میں ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک غزوہ میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، وہ سب سے اہم تو یہ ہے کہ ایک لگتا تو ہمیں 313 کا وہ لشکر تھا، لیکن ان 313 نے ایسا کمال دکھایا، اس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا یعنی اعتماد، اور ان سے ملنا اور ان کی اطاعت کرنا، اور جس چیز کو آج ہم بھول چکے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں تکالیف مصائب کا جو سامنا ہے، اور اس وجہ سے ہم عالم اسلام میں بہت سارے زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمیں غزوہ بدر دے رہا ہے پیغام کہ ہم آج بھی اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گامزن ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ بالکل ایسے توکل سیکھنے کو بالکل ایسے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس غزوہ کے بعد کفار مکہ کے جو رویے تھے اور حکمت عملی تھی، اس میں کیا تبدیلی آئی؟ یعنی اگلے سال کے لیے جب جنگ کے بعد جی ایسے ایک تو پہلی چیز تو جب یہ 70 ان کے لوگ قتل ہو گئے، اور ایک ان کے لیے صف ماتم بچ گیا، اور یہ تو سوچ کے بھی نہیں گئے تھے، 70 قیدی ہو گئے۔ اور جب قیدی ہو گئے تو اب ان کے لیے ابھی تو یہ تھا کہ نیکسٹ کیا لڑنا ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی تو ان کو تھا کہ جو سردار ہمارے قیدی ہو گئے ہیں ان کو چھڑوا لیا جائے۔ اب ان میں عمراء بھی تھے اور کچھ متوسط طبقے کے بھی لوگ تھے، تو جو متوسط طبقے کے لوگ تھے انہوں نے تو کہا کہ جی ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے۔ اب وہاں پہ آقا علیہ السلام نے مشاورت کی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کیونکہ ظاہر ہے وہ حلیم الطبع شخصیت کے مالک تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے پاس ہی رہیں، تو بس لے دے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کا آپ کو پتا کہ وہ ذرا جو شیلی طبیعت کے آدمی تھے، جلالی طبیعت تھی، انہوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کو 13 سال یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی ہمیں جینے نہیں دے رہے، یہاں پہ بھی ہمارے سے لڑنے آ گئے، لہٰذا اب ان کو یہاں قتل کر دیا جائے، اور کوئی حل نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو فیصلہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ جو غریب لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ 10 لوگوں کو جو پڑھے لکھے تھے ان میں کہ آپ اپنے بچوں ہمارے بچوں کو
لکھنا سکھا دیں, ذہن میں رکھ لیں, لکھنا سکھا دیں, علم نہیں, لکھنا ایک آرٹ ہے وہ سکھا دیا جائے, کیونکہ عرب والے لکھتے نہیں تھے, ٹھیک ہے, ان کے ہاں لکھنا عیب سمجھا جاتا تھا, تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم تھی کہ علم بالقلم, یا اللہ کے رسول نے پہلی آیات وہی جو ہیں اس میں یہ شامل ہے, تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آپ جو ہے کر دیں, بقایا کو کہا کہ آپ دیں, فدیہ دیں. اچھا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا, ان کا قد مبارک بہت طویل تھا, بہت لمبے قد کے تھے, تو کیونکہ ان کو ایک فرشتے نے پکڑ کے تو ایک چھوٹے پست قد کے صحابی کو پکڑا دیا تھا, تو وہ جب لے کے آئے تو وہ بڑی بےزتی محسوس کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا یہ بندہ, اور وہ خود بنو ہاشم کا خاندان ہو, جاہ جلال ان کا, اور ان کی طاقت حضرت امیر حمزہ کے بھائی, تو وہ جب آئے نا تو انہوں نے بھتیجے آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو کہا کہ بھتیجے میں نے نہیں پڑھیا, مجھے اس نے نہیں پکڑا, مجھے کسی غیبی طاقت نے پکڑا ہے اور اس کو پکڑا دیا ہے اور میں لے کے آ گیا ہوں. تو وہ ایک یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ, اور اہم بات یہ ہے ہم سب کے لیے کہ فرشتوں کو جو سکھایا گیا تھا نا, اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ پوری اٹھا کے زمین پلٹ دیتے تھے, انہوں نے کبھی تلوار نہیں چلائی تھی. بدر کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے تلوار چلانی ہے, اور اللہ نے سکھائی ہے کہ تم نے ایسے تلوار چلانی ہے, ان کی گردنوں پہ مارنا ہے, ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے. تو فرشتوں نے یہ کام کیا پہلی دفعہ. اب وہ جب حضرت جو فدیے کی بات ہوئی, یہ بڑی یونیک بات ہے, حضرت عباس سے مروی ہے وہ, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی چچا جان فدیہ دیں, جیسے سارے قیدیوں کے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ بھی ہو. ان کو میں تو سارا مال جو ہے نا وہ تو ابو جہل کو اور سارا وہ میں نے جنگ میں دے دیا ہے. تو آپ نے کہا چچا جان, وہ جو آپ نے میری چچی جان کو دیا تھا نا وہ خزانہ, کہ اس کو رکھ لیں, دبا لیں, اگر میں واپس نہ آیا تو میرے بچوں کا کام آئے گا, وہ خزانہ چچی کو پیغام بھیجیں کہ وہ واپس لے کے آئیں. اس لمحے حضرت عباس نے سوچ لیا تھا کہ یہ میرا بھتیجا کوئی عام شخص نہیں, یہ واقعی اللہ کا رسول ہے. یہ کیسے آ گیا؟ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ ان کی کیا پلاننگ کی, رویہ یہ تھا کہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے تھے کسی طریقے سے جان چھٹ جائے مسلمانوں کو, ابھی ڈیفینسو ہو گئے, ابھی ہم واپس جائیں گے پھر سوچیں گے. ابھی تو وہ اسی صدمے سے باہر نہیں آ رہے تھے کہ ہمارے سردار مارے گئے ہیں اور کچھ قیدی ہو گئے ہیں, تو وہ صدمے سے باہر نہیں آنا چاہ رہے تھے.